بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ پچھلی دفعہ سے ہم نے اپنی نئی کتاب الاسراء الی المقام الاسرى پہ بیٹھک کا آغاز کیا تھا۔ پچھلی نشست میں تو صرف اس کے مقدمے پر ہی بات ہوئی تھی، تو آج ہم اس کتاب میں ابتدا کریں گے کتاب سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے، اور اس کی جو بھی مناسب شرح تھوڑی بہت ہوگی وہ کرتے جائیں گے۔ یہ کتاب کے عنوان پہ سب سے پہلے آتے ہیں، تو یہ عنوان جو میرے پاس نسخہ موجود ہے اس میں لکھا ہے کتاب الاسراء الی المقام الاسرى، انشاء سیدنا و امامنا و شیخنا و قدوتنا الی اللہ الامام العالم الراسخ محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی رضی اللہ عنہ، روایت محمد بن اسحاق بن محمد الکونوی عنہ، یعنی کہ جو نسخہ اس میں ہم نے استعمال کیا ہے وہ شیخ صدر الدین کونوی کی روایت ہے۔ روایت سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شیخ کے نسخے سے نقل کیا ہے، تو اس وجہ سے اس پر اس کا نام ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہے ایک اور سما کہہ لیں یا ایک نوٹ کہہ لیں وہ موجود ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی قرأ علی الولد العارف المحقق المدرک الانجب صدر الدین محمد بن اسحاق بن یوسف الکونوی حاذا الکتاب کتاب الاسراء لنا من اولہ الی آخر، وکتب منشئہ محمد بن علی بن العربی فی شہر ربیع الاول سنہ 30 و 600 والحمدللہ۔ یہ شیخ اکبر کی اپنی روایت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میرے سامنے میرے بیٹے الولد العارف، عارف، محقق، مدرک، انجب، یعنی کہ یہ ان کے القابات ہیں، بیٹے صدر الدین محمد بن اسحاق بن یوسف الکونوی، یوسف یعنی کہ الکونوی جو تھے وہ ان کے والد صاحب تھے کہ جو شیخ اکبر کے دوست تھے، تو انہوں نے یہ کتاب ہماری کتاب اسراء اول سے لے کر آخر تک میرے سامنے پڑھی ہے، یعنی کہ پوری پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ جی اس کتاب کا مؤلف محمد بن علی ابن العربی ربیع الاول سن 630 ہجری میں جو ہے وہ یہ سما لکھ رہا ہے۔ تو 623 ہجری بالکل آپ کا آخری دور ہے، 638 ہجری میں آپ کی وفات ہے، تو 8 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو نسخہ نقل ہوا ہے وہ 630 ہجری میں نقل ہوا، یا ان کی جو سما آتی ہے، تو اس کے بعد اب کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تو ہم میرے خیال میں صرف مقدمہ ہی دیکھیں گے۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی پر میرا بھروسہ اور امداد طلبی ہے۔ اب یہ جو اسی ہے نا، یہ بسم اللہ کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ پہلے بسم اللہ لکھ دیا نا، تو پھر اس کے بعد یہ ضمیر آ گئی، اور درود و محمد اور ان کی آل پر۔ تو یہ ایک مختصر سا جو نہیں ہے، آپ نے اس میں وہ ایک صیغہ استعمال کیا ہے حمد کا اور درود کا، اور اس کے بعد جو ابتدا کی ہے امام کامل۔ اچھا، یہ عبارت جو ہے نا وہ شیخ کی نہیں ہے، یہ بعد میں اس میں ایڈ کی گئی ہے۔ محقق، بحر ذخار، محی الدین، شرف اسلام، زبان حقائق، علامہ عالم، قدوۃ الاکابر، محل الاوامر، نابغہ روزگار، یہ مختلف قسم کے القابات ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن علی بن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی، اللہ ان کا بہترین خاتمہ فرماتے ہیں۔ تو اب نیچے سے جو ہے وہ عبارت شروع ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو القابات ہیں نا، یہ تو مختلف نسخوں میں نا یہ مختلف القابات آئے ہیں۔ عربی صفحے میں آپ دیکھیں گے نا، تو یہ جو نمبر 1 اس میں حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو مختلف نسخوں میں یہ القابات جو نہیں ہیں وہ مختلف نظر آئیں گے، یعنی کہ ان میں کوئی ایک عبارت نہیں ہے، اور یہ بعد میں ایڈ ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ سب تعریف اس خدا کی جس نے تاریک رات سے دن نکالا، اور ان میں روشن اور درخشاں آفتاب اور سیاہ مظلم چاند ڈالا، پھر ان دونوں کو واضح اور مبہم کی دلیل بنایا۔ تاریک رات سے دن نکالا، یعنی کہ تاریکی سے روشنی کو نکالا۔ یہ قرآن میں بھی میرے خیال میں اس طرح سے آیا نا کہ پتہ نہیں رات جو ہے وہ ہمیشہ پہلے ہے لفظ استعمال ہوا ہے، اور دن جو نہیں ہے وہ بعد میں استعمال ہوا ہے۔ تو شاید شیخ نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جو رات نہیں ہے وہ ایک عدم کی طرف اشارہ ہے، اور دن جو نہیں ہے وہ وجود کی طرف یا ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جی تاریک رات سے دن نکالا، یعنی کہ عدم سے وجود پذیر کیا مخلوقات کو۔
ان میں روشن اور درخشاں آفتاب اور سیاہ مظلم چاند ڈالا. پھر ان کے اندر جی دو ایسی چیزیں نشانیاں بنائیں جس میں سورج جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اتنا تیز ہے، اتنی اس کی روشنی ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. اور چاند جو نہیں ہے اس کی مختلف سٹیجز ہیں، کبھی بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور کبھی سورج سے روشنی لے کے جب ریفلیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ بھی اچھا صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو ایک تو واضح ہے، اس کو واضح کہا، دوسرے کو مبہم کہا ہے. مبہم کا مطلب یہی ہے کہ کبھی آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے چیز، کبھی نہیں آتی. جیسا چاند کی سٹیجز ہیں، کبھی وہ پورا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں نظر آ جاتا ہے، کبھی چاند بالکل ہی نہیں ہوتا تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو یہ واضح اور مبہم کی دلیل ہے. یہ زبان قدم سے وہ ازلی حمد ہے جو ادراک کو اس کی غایت تک پہنچائے. زبان قدم سے یعنی کہ قدیمی زبان سے، ازلی حمد ہے یہ بھی بالکل واضح ہے، ادراک کو اس کی غایت تک پہنچائے. یہ موجودات کے صدور والی الواح پر قلم چلنے کا انتہائی جلال، جمال اور کمال ہے. اصل میں جو یہ الفاظ شیخ اپنے مقدمے میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بس انہوں نے خانہ پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ لکھ دیں. ہر لفظ کی کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے. اور اس کا اصل ادراک تو ہمیں تب ہوا تھا کہ جب فصوص الحکم کی وہ شرح پڑھی تھی کہ جو شیخ نے صد الدین کنوی کو لکھوائی تھی، جس میں ہر لفظ کا معنی وہ پھر ہم نے ویڈیو کی شکل میں پوری بنائی بھی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسے نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی اس حقیقت تک اس کو پہنچنا اور شیخ کی مراد کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے نا وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اس میں پھر بڑی ڈیٹیل میں جا کے آپ اس کو دیکھیں، اور اگر اللہ کی توفیق ہو تو پھر آپ اس کو ہر لفظ کو اس کے اصل تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنی اس میں مطلب یہ مبہم سی بات ہی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بس وہ کافی ہے. تو یہ کر کے پھر ہم بھی جو نا آگے چلتے ہیں، اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ ٹوٹلی اس کو ہر لفظ کو دیکھیں. اور بعض اوقات یہ سمجھ بھی نہیں آتے ہر لفظ، تو اس وجہ سے اس کو بس اب دیکھتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ بتاتے ہیں اور باقی آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ زبان قدم سے ازلی حمد ہے جو ادراک کو اس کی غایت تک پہنچائے. ٹھیک ہے، ادراک کو غایت تک پہنچائے گا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس حقیقت پر آپ ادراک کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے جو ہے نا وہ اصل معرفت ہونی بھی ضروری ہے. جب آپ کے پاس ٹھیک معرفت ہوگی تو تب وہ آپ کا ادراک جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہوگا. اگر آپ کی معرفت ہی غلط ہے اور آپ باقی چیزیں ہی مطلب غلط ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی غلط ہی ہوگا. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ موجودات کے صدور والی الواح پر قلم چلنے کا انتہائی جلال، جمال اور کمال ہے. تو یہ اسی ان کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے کہ جی ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کو اس نے ایجاد کیا ہے تو اس کی جو لو تھی یعنی کہ جو عین ثابت تھی، تو اس کے اوپر جو قلم چلا اس کے اوپر قلم یہی چلا کہ قلم کن چلا اور اس کو ایجاد کر دیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال، جمال اور کمال جو نہیں ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان موجودات کی تخلیق سے، ان کے ظہور سے جو ہے ان کا بھی ظہور ہے. یہ کلمات جود و کرم والے نون کی سیاہی سے لکھے گئے. اچھا، اب نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ نون کی شکل دوات کی سی ہے، لہٰذا اس سے مراد سیاہی لی جاتی ہے، اور سیاہی سے لکھے جانے والے تمام حروف ہیں. قرآن مجید میں اس کی جانب یوں اشارہ ہے، نون والقلم وما یسطرون. نون یعنی کہ دوات، وما اور والقلم اور قسم میں قلم کی، اور جو وہ اس سے لکھتے ہیں، یعنی قلم دوات سے سیاہی لے کے پرانے دور میں لکھا کرتا تھا نا، اب تو ماڈرن سسٹم ہے. تو یہ اس کی طرف ہے، یہ کلمات جود و کرم والے نون کی سیاہی سے لکھے گئے، یعنی کہ یہ جو موجودات ہیں، کلمات سے مراد یہ تمام مخلوقات ہیں. یہ نون، یہ جود و کرم، یہ اللہ تعالیٰ کا جود ہے یا اس کا احسان ہے، اس کی سخاوت ہے کہ اس نے ان کو ایجاد کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ کلمات اس جوڑ توڑ کے وقت عدم میں تمام ادراکات سے عاری تھے. جب عین ثابتہ عدم میں تھی تو پھر اس کی کوئی بھی ادراک اس کا نہیں تھا، یعنی اس کو یہ بھی ادراک نہیں تھا کہ آگے کیا ہے. تو کیوں ساری بات ہے، عدم میں تھی، اندھیرے میں تھی، تاریکی میں تھی، اس کو نہ کوئی روشنی تھی نہ کوئی ادراک تھا. پھر جب آگ کی پہلی تجلی آئی تو پھر ان کے وہ ادراک جو نہیں ہے ان کے وہ ایکٹیو ہوئے تو اس کے بعد پھر دوسری تجلی میں جو ہوئی اس کے بعد اس کو وہ ظہور ہوا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ بالکل عدم میں تھیں تو ادرکات سے بھی آ رہی تھی. پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو رات کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر موقف اقدم تک کا سفر کروایا. یہ اشارہ ہے اس کا معراج کا اشارہ ہے کہ جو قرآن مجید میں آیت بھی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو یہ وہی شیخ لے کے آئے ہیں. موقف الاقدم اس کا نیچے لکھا ہے، ہاں، موقف اقدم یعنی مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ. اس کا ایک حاشیہ نمبر 3 بھی ہے عربی والا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے.
اچھا یہ جو 3 عربی والا حاشیہ ہے نا، یہ صفحہ 305 پہ اس کو لکھا ہے کہ جی موقف ادنا، موقف اقدم موقف کعبہ کا اوسان ادنا ہے. پھر آگے آیات لکھی ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. تو یہ قرآن مجید کی سورہ نجم کی جو آیات ہیں نا، اس کی طرف سے یہ اشارہ ہے. اور موقف اقدم سے مراد وہی ہے کہ جب اس مقام پہ پہنچے اور راز و نیاز کی جو بھی باتیں ہوں. اچھا اس کے بعد ہے جی اس کی حمد کے تقاضوں کے مطابق اس کا شکر. یہ لام سے شکر ہے نہ کہ با سے، کہ ایسا شکر ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی لام سے شکر ہے الشکر للہ اور با سے شکر ہے الشکر باللہ. شیخ نے کسی مقام پہ نا یہ تفصیل سے ان دونوں کا فرق بتایا ہے کہ جب آپ لام سے شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور با سے کرتے ہیں تو کیا. لیکن ابھی میرے پاس میرے ذہن میں وہ نہیں ہے. میرے خیال میں شاید آپ نے کبھی پوچھا بھی تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا، مجھے یاد ہے، لیکن ابھی فی الحال ذہن میں نہیں. اور نیچے حاشیے میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں وہ چیز اللہ نہیں ہے. لام سے شکر الشکر للہ ہے اور با سے شکر الشکر باللہ ہے. بس یہی لکھا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ لام اور با سے یہاں پر مراد کیا. لیکن اس کی ہے کوئی گہری ایک بات ہے، وہ فی الحال جو نہیں ہے ذہن میں نہیں آئی، تو اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا یہ آگے ہیں اور درود ہوں مبدأ اول. مبدأ اول سے مراد ہے کہ وہ چیز جو سب سے پہلے تخلیق ہوئی. مبدع اس کو کہیں گے اور مبدع اسے کہیں گے جو تخلیق کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر حقیقت ممدیہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن شیخ نے نا بس لفظ استعمال نہیں کیا، مبدع اول کہہ دیا کہ جو شے بھی سب سے پہلے تخلیق ہوئی، کہ اس وقت مخلوق میں سے کوئی موجود نہ تھا. ظاہری بات ہے کہ پہلی چیز ہے تو پھر تو کوئی نہیں ہوگا نا. بس حق تعالیٰ نے اس تخلیق کو اپنے اس قول میں مثل کا نام دیا، لیس کمثلہ شیء. جو سب سے پہلی تخلیق ہوئی حق تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق کو یا مخلوق کو اس قول میں مثل کا نام دیا. اس کی 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں، اور دوسرا ترجمہ شیخ کرتے ہیں اس کے مثل جیسی کوئی شے نہیں. تو یہ یہاں پر جو نا وہ والا ترجمہ ہے کہ اس کے مثل جیسی کوئی شے نہیں، اور اس میں مثل کیا چیز ہے؟ حقیقت ممدیہ ہے. اور جب ہم دوسرا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس جیسی کوئی شے نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ حق جیسی کوئی شے نہیں. یہ 2 ترجمے اس کے ہوتے ہیں. اور یہ بھی شیخ نے بتایا کہ اس میں یہ جو کا مثل ہی ہے نا، یہ کا کی وجہ سے 2 ترجمے آپ کر سکتے ہیں. اس میں اس کی طرف سے دونوں طرف سے یہ جاتی ہے. اچھا یہ آگے فرماتے ہیں اور ایسا فرد بنایا کہ جس میں کوئی تقسیم نہیں. ابھی اس کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، ابھی اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو اس کائنات کی ہر چیز کی وجہ بنے گی، اصل ہے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ ہر چیز نے وہیں سے ہی حاصل کرنا ہے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے. ہاں وجود اسی سے حاصل کرنا ہے. تو یہ فرمایا کہ اس میں کوئی تقسیم. پس آپ ہی عالم فرد اور منفرد ہیں. یہاں پر میں نے ترجمہ آپ کر دیا، لیکن یہاں عربی بھی دیکھا جائے نا تو یہ مبدأ اول کی طرف بات لوٹ رہی ہے کہ مبدأ اول جو چیز سب سے پہلے تخلیق ہوئی ہے وہ فرد ہے اور منفرد ہے. اس جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. فرد جو ایک ہی ہے، بس وہ چیز ایک ہی ہے. اس وجہ سے کہا گیا عالم فرد یعنی اکیلا ہی ہے، اور منفرد ہے کہ ہے بھی کوئی نہیں اور دوسری طرح سے بھی آئی کوئی نہیں. اچھا یہاں سے آگے جو جملہ ہے بڑے مزے کا. پھر آپ کو یعنی اس چیز کو، بیسیکلی یہ ترجمہ آپ آ رہا ہے نا تو بندے کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا کچھ نہیں ہے. عربی میں وہ بالکل سیدھا جا رہا ہے. وَأَقَامَهُ نَاظِرًا فِي مِرْأَةِ الذَّاتِ، اور اس چیز کو ذات کے آئینے کے سامنے کیا. ذات کے آئینے کے سامنے کیا، ذات کو بمثل آئینہ بتایا. اب یہاں پر سب سے بڑا سوال جو نہیں ہے وہ شیخ کے کلام میں یہی ہوتا ہے کہ جی ذات کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اس عبارت سے یہ وہاں آتا ہے کہ اچھا پھر تو دیکھ لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. ذات کو بنایا آئینہ، اور آئینے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. آئینے کے اندر جو صورت آتی ہے صرف اس کو دیکھا جاتا ہے، آئینے کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ آئینے کے سامنے ایک ایسی وہ لیئر لگی ہوئی ہے ریفلیکٹیو قسم کی کہ جو ہمیں آئینے کو نہیں دیکھنے دیتی. ہمیں آئینے کے میں جو منعکس ہو رہا ہے صرف وہ دیکھنے دیتی ہے. تو منعکس تو وہی ہو رہے تھے نا، منعکس تو وہی ہوگی نا جو اس کے سامنے ہوگی. آئینے کے اول ہی ہو رہے تھے. جو بھی چیز آئینے کے سامنے جائے گی وہ منعکس ہو جائے گی. اس ٹائم پہ مبدأ اول ادھر سے آئینے کو دیکھ رہا ہے تو وہی سامنے اپنے آپ کو ہی دیکھے گا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لوگ یہاں پر جو نہیں ہے وہ بڑا یہ نہیں سمجھ سکتے. کہتے ہیں دیکھیں شیخ نے تو کہہ دیا کہ جی آئینے کو،
اقامہ ناظرن، دیکھ لیا، فی مرۃ ذات. آگے کہتے ہیں فمتصل بہا ولا انفصم، کہ نہ تو یہ چیز ذات میں ضم ہوگی اور نہ ہی ذات سے دور رہی. ذات ایک آئینہ ہے، آئینے میں اگر آپ کا انعکاس ہو رہا ہے تو آپ آئینہ بھی نہیں بنے اور آئینے سے جدا بھی نہ رہے. یہ چیز ہے. سو آپ پر اس مثل کی صورت عیاں ہوئی تو آپ اس پر ایمان لائے اور تسلیم کیا. اچھا اب بتائیں. اپنے آپ پہ ایمان لے اور اپنے آپ پہ تسلیم کیا. ہاں اب بتاؤ. فلم بدت لہو صورت المثل آمن بہا وسلم. دیکھیں پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب آئینہ نہیں تھا نا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کچھ انعکاس بھی نہیں ہو رہا تھا، کہیں کوئی خود تو عدم میں تھے. تو جب آئینے میں ایک دیکھا کہ یہ کوئی ایک جہان ہے پورا، تو آئینے میں تو وہی دیکھا کہ جو اس کے سامنے تھا، آئینے کو تو دیکھ نہیں سکتے. ہاں تو یہ وہ شیخ نے فرمایا کہ جی فلم بدت لہو صورت المثل آمن بہا وسلم، کہ جی وہ اس کے سامنے آئے تو اس پر ایمان لائے اور اس میں سر تسلیم خم کیا. یہ ہے. وسلم کا دوسرا بھی مطلب ہو سکتا ہے سلام کیا بھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اس پر سلامتی بھیجی، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو سلام کیا جو بھی چیز سامنے آئینے میں نظر آئی. یا اور دوسری ہے کہ جو اس پر ایمان بھی لائے. اچھا ایمان لے آئے کہ ایمان لائے کا مطلب کہ یہ وہ چیز حق ہے، یہ اس صورت میں ایمان لائے. پھر اس نے آپ کو اپنی مملکت کی چابیاں دیں تو وہ آپ نے قبول کی. مملکت کی چابیاں یہ تھی، کیا تھی چابیاں؟ اب یہ جو آئینہ نہیں ہے یہی مملکت ہے، یعنی اور کوئی مملکت علیحدہ سے نہیں ہے. سب کچھ دے دیا نا ایک طرح سے. آئینہ ہے، اس کے اندر ہر چیز کا انعکاس ہونا ہے، عکس آنا ہے، یہی مملکت ہے بس تیری. یعنی کہ پکڑا دیا کہ اب جو بھی وجود ہوگا اس آئینے میں تو تیرا ہی ہے، وہ یا تجھ سے ہی ہے یا تیرا ہی ہے، یہ لے پکڑ لے سب کچھ. خود جو ذات ہے وہ آئینے کے ماورا ہے. ہاں اور اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. یہ بہت اچھا شیخ نے نا بالکل واضح کر دی ہے، حقیقت محمدیہ کے والے سے بہت واضح کر دی ہے. حالانکہ بالکل ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، 5 لائنیں ہیں، لیکن اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اور خالص توحید بھی واضح کر دی. ہاں توحید بھی واضح کر دی ہے. ادھر تک کوئی نہیں جا سکتا، اس کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کو نہیں پہنچ سکتا. اس کو بس اتنا ہی پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے آئینے میں آپ اپنا عکس ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. اچھا اور وہ خطاب یہ تھا آپ ہی موجود ذی کرم، ٹھہرے عربی میں پڑھتا ہوں، انت الموجود الاکرم. اصل میں نا یہ آپ کی وجہ سے نا بہت تھوڑی سی آ رہی ہے، کیونکہ مبدأ اول کی سینس میں ہم لیں نا تو بات بہت واضح ہے. جب ہم یہ آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں دھیان ادھر چلا جاتا ہے نا تو وہ پھر تھوڑی سی آپ کو بیچ میں تھوڑی گڈ مڈ ہوتی ہے. لیکن سمجھ تو آ گئی نا کہ وہی چیز تھی، وہی اسی پہ وہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہاں انت الموجود الاکرم، کہ تو ہی موجود ذی کرم ہے. ذی کرم یعنی کہ جس کے اکرم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کرم کی جاتا ہے یا جو کرم کرتا ہے، میرے خیال میں دونوں ہو سکتی ہیں. والحرم الاعظم، سب سے بڑا حرم ہے. والرکن والملتزم، تو ہی رکن ہے، تو ہی ملتزم ہے. والمقام والحجر والحجر المستلم، تو ہی مقام ہے، مقام ابراہیم، اور تو ہی حجر المستلم ہے، وہ حجر اسود ہے جس کو چھوا جاتا ہے یا استلام کیا جاتا ہے. والسر الذی هو زمزم، اور تو ہی وہ راز ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے زمزم میں کوئی راز ہے. ہر چیز وہی ہے نا، لکھ دیے کھل کے. اور آگے راز بھی بتا دیا، ہو علی ما شرب لہ فافہم، کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. یہ راز ہے اس کا. اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو مبدأ اول ہے نا یہ اس کائنات کی ہر چیز کی اصل ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اسی کی طرف ہی لوٹے گی وجودی حیثیت میں، حق کی طرف نہیں لوٹے گی. بے شک یہ لکھ اسی وجہ سے تو لکھ دیا نا. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ تو ہی موجود ذی کرم ہے، اکرم ہے، یعنی ان کے اوپر کرم بھی کرے گا، حرم اعظم ہے، تو ہی رکن البیت ہے، خانہ کعبہ کا تو ہی کونا ہے، تو ہی ملتزم ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، تو ہی مقام ابراہیم ہے، تو ہی حجر اسود ہے، اور تو ہی المستلم. مبدأ اول ہی وجود دے رہا ہے اور مبدأ اول ہی وجود واپس لے رہا ہے. مبدأ اول کی طرف ہی لوٹنا ہے، مطلب وجود کی حیثیت میں، وجود کی ساری اے ٹو زی جو نہیں ہے مبدأ اول تھے، مبدأ اول ہے بس. اگر ہم کہیں کہ جی حق نے وجود دیا، حق نے وجود ویسے نہیں دیا جیسے اس کا اپنا وجود ہے.
آئینہ آپ کو علیحدہ سے نہیں بنیا دیا کہ میرا آئینہ ہے تو اپنا آئینہ لے کے سائڈ پہ ہو جا. بالکل اسی طرح. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حق نے وجود دیا. حق نے وجود دیا ہی نہیں آپ کو. حق نے صرف اپنے آئینے میں آپ کا ظہور کیا ہے. ہاں بس یہ بات ہے. تو وہاں سے جو وجود ہے وہ پہلے مبدأ اول کو دیا ہے, پھر مبدأ اول کو ہاں ساری پہلے مبدأ اول کو تخلیق کیا اور پھر ساری چابیاں سب خزانے اس کو دیے کہ اب تو آگے ان کو وجود. سادہ آئینہ مبدأ اول نہیں ہم مبدأ اول کے آئینہ حق کی ہے. آئینہ حق کی. مبدأ اول وہ پہلی تخلیق تھی کہ جو اس میں آئینے میں ظاہر ہوئی ہے. پھر مبدأ اول سے باقی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں. ہم بھی مبدأ اول ہی ہیں ایک صورت میں. تمام صورتیں جو ہیں کائنات کی اسی صورت سے جو نکلی ہیں نا, بے شک ہم بھی اسی کی صورت ہے. ہاں سورس تو ایک ہی ہے. سورس ایک ہی ہے. یہ اچھا جی. اور پھر اس ترکیب سے اس جانب اشارہ کیا المؤمن مرآۃ اخیہ کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے. پس عارف کو چاہیے کہ دیکھے اس آئینے میں اس پر کیا ظاہر ہوا اور خاموش رہے. اچھا یہ المومن جو نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں ہے. المومن اللہ تعالیٰ کا اسم ہے نا. اچھا تو بربایا کہ المومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور مومن جو نہیں ہے وہ بندے کا اسم ہے. تو اللہ کا آئینہ ہو گیا اور مومن بندہ جو نہیں ہے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. تبھی مومن دونوں کے لیے استعمال ہاں ہوا نا. تبھی دونوں کے لیے, اس لیے کہا نا کہ اسی لیے تو عارف کو چاہیے کہ دیکھے اس آئینے میں اس پر کیا ظاہر ہوا اور خاموش رہے. بس تو ظاہر تو وہی ہوگا, حق تو ظاہر نہیں ہوگا. دیکھیں آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں, سامنے آپ کھڑے ہیں, تو ظاہر تو آپ نے بھی ہونا ہے آئینے میں, اور کسی نے نہیں ہونا. اسی وجہ سے ساتھ کہہ دیا خاموش رہے. اصل میں باریک مقامات ہے نا, ہم بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا کہ آئینے حق میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو سارے بندے رولر ڈالیں گے آئے تو حق بن گئے ہیں, ٹھہر جاتے کریے علاج. تو یہ اب تو گہری بات ہے کہ بھائی آئینے حق میں نے اس وجہ سے دیکھا ہے کہ میں آئینے کے سامنے تھا تو میں نے اپنا عکس دیکھ لیا. بس اس میں یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آئینہ بن گیا ہوں یا آئینہ میں بن گیا ہوں. آگے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ. تو یہ درود شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مبدأ اول پر درود ہو, اور اختتام یہاں پر ہوا اور آپ کی آل اور اصحاب پر. ہاں تو یہ ساری کہانی جو نہیں ہے وہ حقیقت محمدیہ کے حوالے سے بالکل واضح ہوگی. آگے کہتے ہیں جی اما بعد, اس کتاب میں میرا قصد صوفیاء کی جماعت ہے. بس اب شیخ کے حوالے سے نا یہ لوگ بڑے عجیب ایک کشمکش کا وہ شکار ہیں. ابھی ایک شیخ کے حوالے سے نا یہ بھی ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے کہ جی شیخ جو ہیں وہ ہر علوم کے ہر طرح سے اس طرح سے ماہر ہیں, یا کہ وہ مطلب جو ان علوم کے ماہر حضرات ہیں وہ بھی ان علوم کو اس طرح سے نہیں جانتے جس طرح سے شیخ جانتے ہیں. اور پھر شیخ نے کتابیں بھی لکھی ہیں, حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں, ابھی المجل بیضا بھی ہم کر رہے ہیں, پھر وہ فقہ کے حوالے سے وہ جو کام ہے کافی کچھ. تو اس سے کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں شیخ کا نا یہ صرف تصوف والا پہلو نہیں ہے, انہوں نے اس پہ بھی کام کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ نے اس میں جتنا بھی وہ کام کیا ہے, چاہے وہ حدیث میں کام کیا ہے, چاہے وہ فقہ میں کام کیا ہے, لیکن وہ کام ان کی اصل نہیں ہے. اصل وہ اسی طرف ہی آپ کو لے کے آتے ہیں, اس کام کے ذریعے بھی ادھر ہی لے کے آتے ہیں. ہاں شیخ نے اصل کام دیکھیں, اللہ والوں کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں, چاہے اس میں ان کو جو بھی کام کرنا پڑے, یہ کیا وہ کیا فلانا کیا, لیکن ان کا اصل یہی ہے. اب دیکھیں نا شیخ کی زیادہ تر کتابیں چونکہ اسی موضوع پہ ہیں, اور اس کتاب میں تو آپ نے واضح بھی کر دیا, کہتے ہیں کہ اس کتاب میں میرا قصد صوفیاء کی جماعت ہے. بس باقی سارے سائڈ پہ ہو جو, یہی بات ہے, ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہے جی میں فقیہ ہوں یا میں محدث ہوں یا میں مذہبی کو شخصیت ہوں اور میں مذہب کو اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جی فرقوں کے والے سے یا ویسے مذہب کی, تو وہ شیخ کا اس کتاب میں ان لوگوں سے ہاں بات ہی نہیں ہے. پہلے کہہ دیا بھائی جون سا اس جماعت میں سے نہیں ہے, وہ تو پہلے سے سائڈ پہ ہو جائے. تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب پیورلی صوفیاء کے لیے. اچھا آگے کہتے ہیں اہل المعارج العقلیہ, یہ لوگ کون ہیں؟ عقلی معارج والے, روحانی مقامات والے, الہی اسرار والے اور عالی قدسی مراتب والے, یعنی لوگ ہیں یہ صوفیاء. اب یہ جتنی صفات ہیں نا یہ صرف صوفیاء کو اس میں آئیں گی, یہ اس میں نہیں آئیں گی. باقی جو غیر صوفیاء ہیں نا وہ اس میں نہیں آئیں گے جو شیخ نے یہ بتائی ہیں. عقلی معارج کا نیچے سے اس میں وہ کیا ہوا ہے کہ جی ہاں لفظ عقلی کو اس کے لغوی معنوں میں لیا جائے, جیسے جانور کو باندھنا یا بات پلے باندھنا.
تو یہ عقلی معارج ہیں، یعنی کہ وہ بلندی کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو مفاہیم ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پلے باندھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ عام جو ایک انسانی روح ہوتی ہے وہ تو بڑی پستی تک ہی رہتی ہے، اس سے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ عقلی ہے، باقی روحانی مقامات، الہی اسرار اور یہ اعلی قدسی مراتب، یہ تو بات واضح ہی ہے۔ میں نے اس کتاب کا نام کتاب معراج در مقام اسرا رکھا ہے، یعنی کہ یہ الاسراء الی المقام الاسرا، کہ مقام اسرا تک کا سفر، ہم اس کا لغوی ترجمہ کریں تو یہ رکھا ہے۔ مقام اسرا کا مطلب یہ کوئی انتہائی مقام ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کا جو سفر ہے۔ یہ عالم کائنات سے موقف الہیہ کے سفر کی ترتیب وار مختصر داستان ہے۔ تو عالم کائنات یعنی کہ اس جہان سے، یہ جو مادی جہان ہے، اور اس کے بعد موقف الہیہ یعنی کہ حق تعالیٰ تک کے سفر کی ترتیب وار مختصر داستان ہے۔ تو شیخ نے جو جس طرح سے ان کو یہ ہوا، اس طرح انہوں نے وہ ترتیب بار جو نہیں ہے وہ ساری چیزیں اس میں بتا دی ہیں۔ آگے کہتے ہیں اسی میں نے بتایا ہے، یعنی اس کتاب میں، کہ عناصر کا لباس اتارنے سے ان جواہر تک رسائی کیسے ملتی ہے جن کے اہل بصیرت و شعور متلاشی ہیں۔ عناصر کا لباس اتارنے سے مراد یہ مادی لباس جو نہیں، آپ اس سے جب عاری ہوتے ہیں، جب آپ کی روحانی جہت جو ہے وہ تقویت پکڑتی ہے، پھر آپ اوپر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کیا ایسی چیزیں ملتی ہیں، وہ جواہر جن کے اہل بصیرت و شعور متلاشی ہیں۔ یہ مادے کی تحقیق اصل تحقیق نہیں ہے کہ بندہ کہ بس میں مادے میں ہی لگا رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا کر لوں گا، اس کے ماوراء بھی کافی چیزیں ہیں جن کو میٹا فزکس ہی کہتے ہیں میرے خیال میں۔ اچھا جی، اور اس حجاب افشاء معراج میں عجیب و غریب معاملات کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ سب میں نے بتایا کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے بعض مقامات کے نام بھی لیے ہیں، جس طرح کہ کہہ دیا کہ جی مقام کعبہ قوسین، جس طرح کہہ دیا مقام او ادنا، یا جس طرح کہہ دیا مقام اوہا، اور کہتے ہیں اور اس مقام تک پہنچا ہوں جس کا نام نہیں لیا جاتا، وہ بھی بتایا، اس کا نام نہیں بتایا، ظاہری بات ہے لیا ہی نہیں جاتا، لیکن یہ بتایا کہ پہنچا ہوں، اور اس کا اظہار اشارے اور علم سے ممکن نہیں، یعنی اس مقام کا اظہار، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ بات کرتے ہیں، جب نیل پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ پھر اعتراض ہوتا ہے۔ شیخ نے اس طرح کی باتیں جو نہیں ہیں وہ چھپا کے کی ہوتی ہیں، تو لیکن یہ بتایا کہ میں نے اس کتاب میں کی ہے۔ یہ وارثین کی روحانی معراج ہے۔ وارثین کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی نبی کے وارث ہیں، کیونکہ ایک وارث کا ذکر تو نہیں ہو رہا، کسی نبی کی بھی جس ولی نے وراثت پائی ہے تو یہ ان لوگوں کی معراج ہے۔ یہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے، تو انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے، اور وارثین جو نہیں ہے تباہ میں یہ معراج پاتے ہیں۔ یہ ارواح کی معراج ہے، نہ کہ اجسام کی، یعنی کہ جسم سے نہیں جاتے، روح کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ قدسی نفوس کا سفر ہے، نہ کہ جسمانی ہیکل کا، مادے سے ماورا ہی ہے سب کچھ۔ یہ قلب کا مشاہدہ ہے، نہ کہ ظاہر چشم کا۔ ظاہری بات دل سے ہی ہے، یہ تو نہیں ظاہری طور پہ۔ یہ معنی کے افلاک پر معرفت، ذوق اور تحقیق کا سفر ہے، نہ کہ وجودی حصی سماوات میں مسافت راہ اور طریق کا، یعنی فزیکل ڈومین بھی نکال، ہر طرح کی مطلب سینسز بھی نکال دیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں پہلے آسمان پہ گیا، میں عطارد پہ فزیکلی چلا گیا، پھر میں مریخ پہ چلا گیا، پھر میں سورج پہ چلا گیا، یہ وہ چکر نہیں ہے جن لوگوں نے شیخ سے یہ چکر بنایا نا۔ دیکھیں ابھی یہ اللہ معافی دے، یہ تو روحانیت والے نا، ابھی بھی اس زمانے میں بھی جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹرپ سٹوریز یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو اس دنیا سے ماورا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان کی اس سے کر کے۔ میں تو خیر نہیں دیکھی، لیکن ڈھیر ساری ٹرپ سٹوریز ہیں، اچھا بہت اویلیبل ہے، مختلف قسم کی ڈرگس ہیں جن کو آپ لیتے ہیں تو آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اگر وہ شیطانی کام کر کے یا دو نمبری کر کے ادھر سے جا سکتے ہیں، تو یہ رحمانی طرف سے کیوں نہیں بندہ، رحمانی طرف سے بھی جا سکتا ہے۔ یہ شیخ نے یہ چیزیں جو نہیں ہے ڈسکلیمر کیا ہے کہ واضح کر دی ہیں۔ آسمان آج کل کا بندہ بھائی جان بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے، اسپیشلی کیونکہ آج کے معاشرے میں ڈرگس کی پہلے بھی بڑا تھا سسٹم، ہر دور میں تھا جی، ہر دور میں ہی ہوتا ہے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق۔ ہاں پرانا نہیں ہے، شروع سے ہی ہے جی۔ ٹھیک ہے جناب، وجودی اسی سماوات میں مسافت راہ اور طریقہ، یہ ظاہری طور پہ نہیں ہے کہ پہلے سورج پہ گیا، پھر عطارد پہ گیا، پھر مریخ پہ گیا، پھر زحل پہ گیا، پھر مشتری، یہ وہ چکر نہیں ہے۔
میں نے یہ معاملہ منصور اور منظوم میں ڈالا ہے. منصور کا مطلب ہے نثر, منظوم کا مطلب ہے نظم. سبحان یعنی اسلوب ایسا ہے کہ نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے. اسے مرموز اور مفہوم میں رکھا ہے. مرموز ہے کہ جو آسانی سے سمجھ نہ آئے, اور مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے. اس میں ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا ہے, یعنی کہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں تاکہ وہ سننے میں اچھے لگیں. عربی میں پڑھے نا تو وہ زیادہ مزہ آتا ہے. وَوَصَفْتُ الْأَمْرَ بِمَنْصُورٍ وَمَنْظُومٍ وَأَوْضَعْتُهُ بَيْنَ مَرْمُوزٍ وَمَفْهُومٍ مُسَجَّلَ الْأَلْفَاظ لِيَسْهُلَ عَلَى الْحُفَّاظ. یعنی کہ یہ جو الفاظ ایک جیسے نہیں آ رہے, الفاظ اور حفاظ, مفہوم اور منظوم, یہ اس طرح کر کے یہ ہم کافی الفاظ ہیں تاکہ یاد کرنے والوں کے لیے آسانی ہو, اگر کوئی اس کو رٹا لگا کے یاد بھی کرنا چاہے. مزے کی چیز ہے. اسی طرح میں نے راہ کی وضاحت اور تحقیق کی تشریح کی, یعنی کہ یہ اس راہ کی, جس راہ کا یہ سفر ہے اس کی بھی وضاحت کی ہے, اس راستے کی وضاحت کی ہے, اور تحقیق کو بھی واضح کیا ہے کہ کیا تحقیق ہے, یعنی کہ کس طرح سے تحقیق میں حقیقت بھی آپ لے سکتے ہیں, حقیقت کو واضح کیا. راز صدیق کے بارے میں بھی بتایا ہے. راز صدیق سے مراد یہی ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک ایسا کیا راز تھا کہ ان کی جو ہے وہ ان کی بڑی تعریف ہوئی, ان کی فضیلت بھی ہوئی, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جی صدیق نے جو یہ مقام پایا ہے نا, یہ کوئی تم سے زیادہ نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے نہیں پایا, بلکہ اس راز سے پایا جو ان کے دل میں مستقر ہو گیا, ٹھہر گیا, پکا متمکن ہو گیا. تو یہ صحابہ کرام کو اس طرح کی حدیث موجود ہے نا. تو وہ راز صدیق کا شیخ جو ہے نا بہت اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جس کو مطلب راز سے مراد یہی ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کوئی ایک ایسا ایک ہی راز ہے, جس کو وہ راز مل جاتا ہے نا تو وہ پھر اس کے لیے آگے باقی مقامات بھی جو نہیں ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اور چند زبانوں میں مناجات کو ترتیب دیا. یہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے مناجات کی زبانیں. یہ اس وقت جب میں کتاب شروع کروں گا, اسی پر میرا بھروسہ اور اسی سے میں ہدایت کا طالب ہوں. تو یہ ابھی ہم نے فی الحال اس کا کیا ہے.